الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزم اشرف کی آج 18ویں مجلس ہماری ہو رہی ہے اور ہم فضائل رمضان کو سن رہے ہیں۔ مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 باتیں جو ذکر فرمائی ہے، ان میں سے آخری چیز اس کو ہم آج سنتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ 6تھی چیز جس کا لحاظ روزے دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نہ معلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نہ معلوم کوئی لغزش جس کی طرف التفات بھی نہ ہو، ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دی جاوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے، اور آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے میں جن لوگوں کا اولین وہلے میں فیصلہ ہوگا ان میں سے ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا، اور اللہ کے جو انعام دنیا میں اس پر ہوئے تھے وہ اس کو جتائے جائیں گے، وہ ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا حق ادائیگی کی؟ وہ عرض کرے گا کہ تیرے راستے میں قتال کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، بلکہ قتال اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہے اور لوگ تجھے شہید کہے، سو کہا جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ہی عالم کو بلایا جائے گا، اس کی بھی اسی طرح اللہ تعالی شانہ انعامات جتلا کر پوچھیں گے کہ نعمتوں کے بدلے میں کیا کارگزاری کی؟ وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھا، دوسروں کو سکھلایا اور تیری رضا کے خاطر تلاوت کی۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ علامہ کہے، متقی کہے، سو کہا جا چکا۔ اس کے بعد بھی حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسی طرح ایک دولت مند بلایا جائے گا، اس انعامات الہی شمار کرانے اور اقرار کرانے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا جھوٹ ہے، اس لیے کیا تھا کہ لوگ سخی کہے، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور اس کو جہنم کے منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ یہ سب بدنیتی کے ثمرات ہے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہے، اس لیے روزے داروں کو بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور خوف اس پر طاری ہونا چاہیے، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ میری اس عبادت کو، اس روزے کو قبول کر لے اور اپنے یہاں اس کو قبولیت سے نوازے۔ اللہ رب العزت کے یہاں یہ بہت اہم چیز ہے کہ کوئی چیز قبول ہو جائے، اس لیے جو روزے دار ہے وہ روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت اللہ کے سامنے بڑی لذاذت کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ اللہ رب العزت سے عرض کرے اور بات چیت کرے کہ اللہ میری طاقت کے مطابق میں نے جیسا روزہ تھا ویسا رکھا، قبول کرنا تیرے تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کی، کچھ گناہ ہو گئے، اللہ اس کو معاف فرما اور میری اس روزے کو قبول فرما، اور خوب گر گرا کر اللہ سے کوتاہی صوم میں معافی مانگے اور اللہ سے قبولیت کی امید رکھے۔ یہ بہت اہم 6 چیزیں ہیں، اگر ایک روزے دار ان 6 چیزوں کو بڑے دھیان سے سن لے اور اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ العزیز اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ایک چیز یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، صلحاء کے لیے، خواص کے لیے ایک چیز اور بھی ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔